جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے عقیدے میں تو بالکل تکلیف نہیں ہے سر، میں عقیدے میں بالکل اہل حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن فقہی مسائل میں جیسے ایک عامی آدمی ہوں تو میں اگر ایک فقہ کی وہ کرتا ہوں تقلید، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کیونکہ میرے پاس تو وہ نہیں ہے نا کہ میں کیسے پتہ کروں گا کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ علماء سے مدد لو، تو کچھ مسائل تو ایسے ہیں جس میں اہل حدیث میں بھی تو چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے، تو پھر میں کس طرح سے کنسسٹنٹ رہوں گا ایک فقہ کو فالو کرنے میں؟ آپ کا بھی اینگل سننا چاہو یا شیخ کفایت جی؟ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ اہل حدیث میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، تو وہی جو لوگ تقلید کو طے کر لیتے ہیں کہ تقلید کے ذریعے آپ کو سمجھنا ہے، تو کیا تقلید کے لیے امام کے چناؤ میں اختلاف نہیں ہوتا؟ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چن کے رکھا ہے، کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ کو چن کے رکھا ہے، کوئی امام مالک کو، کوئی امام احمد رحمہ اللہ کو، تو یہاں پہ بھی اختلاف ہے، کس کو آپ چنیں گے؟ یعنی شخصیات کے انتخاب میں بھی اختلاف ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے تو پھر جو علماء ہے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ تقلید کرتے ہوئے بھی تو اختلاف کریں، کس کا مقلد آپ کو بننا ہے؟ ان کا لینا، ان کا لینا، ان کا لینا۔ تو اگر آپ کو وہاں پہ بھی اپنا دماغ لگانا ہے، آپ کو ایک لیول پہ اجتہاد کرنا ہے کہ کس امام کو ہم ترجیح دیں گے، تو ایسے آپ کئی علماء سے ان کی باتیں سن کے وہاں پہ بھی اپنا دماغ استعمال کریں، اپنا ذہن استعمال کریں کہ ان علماء میں کس کی بات وزن دار ہے اور ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے۔ اس کو مثال سے میں بار بار اس ٹیم میں شاید پیش کر چکا ہوں، جیسے ایک عام آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کسی کیس میں کسی بیماری میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جاتا ہے تو آخر وہ کیا کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ہاسپٹل کے، یعنی یہ کہا جائے کہ یار علاج کے معاملے میں ڈاکٹر لوگوں کا بہت اختلاف ہوتا ہے تو ایسا کریں کہ کسی ایک ہاسپٹل کی تقلید کریں، آپ اس اسپتال کے مقلد بن جاؤ، آپ یہاں کے مقلد بن جاؤ، آپ یہاں کے مقلد بن جاؤ، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے وہیں جاؤ علاج کرو، جیسا بولے مان لو۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے نا۔ تو میڈیکل لائن میں بھی ہر آدمی چاہے وہ عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، کوشش کرتا ہے اور اپنا پورا ذہن لگا کہ وہ ایک فائنل ایک ڈیسیجن لیتا ہے کہ ہم کو یہاں علاج کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے۔ تو یہی محنت اور یہی جستجو اور یہی کوشش ہونی چاہیے شریعت کی رائے میں بھی، کہ ایک شخص جیسے جان کی حفاظت کے لیے اور اپنی صحت کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم صحیح ڈاکٹر تک پہنچ سکے، صحیح علاج ہم کو مل سکے، ایسے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح عالم تک ہماری رسائی ہو سکے اور اس عالم کے صحیح قول تک ہم پہنچ سکے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کو انتخاب کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو اچھا ڈاکٹر چننے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہر معاملے میں ہم جو ہے علاج کروائیں۔ اگر ہم اچھا ڈاکٹر، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن کسی معاملے میں آپ کنفیوز ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح سے جو ہے مناسب نہیں علاج کرنے کے لیے، آپ ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں، کسی اور سے بات کرتے ہیں جہاں آپ کو اطمینان ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ کسی ڈاکٹر سے آپ کا کوئی تعصب نہیں ہے، اسپتال سے آپ کا کوئی الگ رشتہ نہیں ہے، تعصب کا رشتہ نہیں ہے، نہ اسپتال سے آپ کا کوئی تعصب کا رشتہ ہوتا، نہ ڈاکٹر سے تعصب کا ہوتا۔ آپ کا گول یہ ہوتا ہے، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحت بننی چاہیے۔ ایسے علماء سے جب آپ سوالات کریں، ان کے لاکھ اختلافات ہوں، وہاں آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں صحیح بات لینا ہے، کون عالم کہہ رہا ہے یا کس گروپ کا عالم ہے اس سے لینا دینا نہیں، بس وہ عالم ہے، بتا سکتا ہے، اتنی صلاحیت ہے، مجتہد ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے، اسی وزن کے حساب سے ہمیں اس کو ترجیح دینا ہے۔ تو دنیا کے کس معاملے میں اختلاف نہیں ہوتا میرے بھائی؟ اختلاف کا بہانہ بنا کر آپ تقلید کریں گے؟ آپ دیکھیے، آپ کورٹ کچہری میں جائیں کہ وہاں اختلافات نہیں ہوتے، دو دو وکیل ایک ایک مسئلے میں لڑ رہے ہوتے ہیں، پھر جج سب کی بات سن کے ایک فیصلہ کرتا ہے۔ تو دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں وہاں اختلافات ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے کہ اختلاف نہ۔ لیکن کیا ہر جگہ ہم نے اختلافات کو حل کرنے کا یہ راستہ ہے کہ وہاں سب کو مقلد بنا دو؟ نہیں، ہم نے دنیا کی کسی فیلڈ میں تقلید کو نہیں چنا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، تحقیق کو چنا ہے۔ ایسے ہی دین کے مسئلے میں بھی اختلافات جہاں ہیں تو اس کو فیس کرنے کے لیے ہم تقلید کی رائے نہیں چنیں گے، ہم تحقیق کی رائے چنیں گے۔ شیخ، میں چاہ رہا تھا، ایک بھائی نے چیٹ میں ایک سوال پٹ اپ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل لائن میں بھی سارے کسی ایک بڑے ڈاکٹر کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں جو بڑا علم والا ہو۔ ایسا پریکٹیکل نہیں ہوتا کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو رہنما بنا لے، بالکل نہیں۔ بہت سارے لوگ، دیکھیے ایک میڈیکل لائن میں ایک بات بہت معروف ہے، اگر آپ آپریشن کے مرحلے سے گزرے ہوں تو کہیں بھی چار لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ ایک بات عام طور سے کہتے ہیں کہ آپ سیکنڈ اوپینین لو، آپ تھرڈ اوپینین لو۔ یہ بات میڈیکل دنیا میں بہت معروف ہے۔ آپ شاید میڈیکل دنیا میں آپ گئے نہیں، بڑے بڑے اسپتالوں میں آپ کا جانا نہیں ہوا، تقلید کے آپ چشمے سے میڈیکل دنیا کو دیکھ رہے ہیں جی۔ تو اگر تقلید آپ کے کو کہیں چشمے جانا سے ہو، میڈیکل دنیا جی، تو آپ کو جانا ہو، دیکھنا ہو میڈیکل لائن میں، تو آپ بتائیے کہ ڈاکٹر لوگ بھی یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیکنڈ اوپینین لینا ہے، وہ ڈاکٹر ذرا بھی برا نہیں مانتا، وہ مسکرا کے آپ کو کہتا ہے بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ سیکنڈ اوپینین لے لو۔
تو یہ میڈیکل دنیا میں باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بڑا ڈیسیزن لینا ہے, آپریشن کرانا ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے, کڈنی کا مسئلہ ہے, تو کم سے کم آپ سیکنڈ اوپینین لے لو یا تھرڈ اوپینین لے لو. یہ پوری میڈیکل دنیا کہتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو چنا جاتا ہے, ایسا پریکٹیکل میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. میں بھی بہت سارے اسپتالوں میں گیا ہوں, میں نے تو یہی چیز دیکھی ہے, یہی گائیڈ لائن دیکھی ہے کہ بھائی آپ بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہو تو سیکنڈ اوپینین لے لو, تھرڈ اوپینین لے لو. صحیح ہے جی شیخ سرفراز. اور پروف پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی اپنے طور پر, وہاں کے پروفس ہوتے ہیں. جی شیخ نہیں، میں تو بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے حیان بھائی, آپ کا حیان بھائی؟ جی الحمدللہ سمجھ آ گئی. کیا سمجھ بارک میں اللہ آیا؟ فیکم. یہی کہ تقلید راستہ نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ علماء اہل حدیث سے مسئلہ پوچھیں, اور اگر اس میں اختلاف ہے تو وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ جو اس میں دلیل دیکھو کس کے پاس ہے, لیکن پھر اس میں یہ مجھے پتا کیسے چلے گا دلیل کا, یہ مسئلہ ہے. مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, یہ اس کا کیا حال ہے؟ اگر میرے بھائی آپ آپ مان لیجیے کہ آپ مقلد ہیں، تو آپ کے پاس دو راستے ہیں. یا تو آپ کسی ایسے مقلد عالم کے پاس جائیں اور اس سے بولیں کہ مجھے حنفی مسلک کے مطابق فتوا دو، یا آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ آپ کسی اہل حدیث عالم کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی جواب دو. تو آپ ایک عامی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا رویہ زیادہ مناسب ہے؟ کسی مقلد سے جا کر کے یہ پوچھنا کہ مجھے حنفی مسلک کے مطابق فتوا دے دو، یا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جا کر کے یہ پوچھنا کہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دو؟ دونوں میں سے کون سا رویہ زیادہ درست ہے ایک عامی کے لیے؟ دونوں قرآن و حدیث سے پوچھنا. تو بس ہماری دعوت وہی ہے کہ عام آدمی کسی عالم کے پاس جائے اور اس سے پوچھے کہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دو. وہ دلیل دے دے قرآن و سنت کی روشنی میں تو آپ قبول کر لیں. یہی تو ہم کہتے ہیں نا. نہیں دیتا تو پھر نہیں مانے اس کی بات عالم کی. بھائی آپ دلیل سے اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے دلیل کی اتباع کرنے والا، تو آپ دلیل کو فالو کریں. جی جزاک اللہ خیرن. آئی پلس لیو اختلاف کا حل آپ لوگوں کی وجہ سے ایک بندہ منہج حق منہج سلف کو قبول کیا. جزاک اللہ خیرن.